بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. صدق اللہ. درمیان میں فرما رہے ہیں کہ حضرت مسلم امت، میں نے لکھا حضرت مسلم امت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزید ارشادات ملاحظہ فرمائیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد استعاذہ و تسمیہ کے مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت فرمائی. پوری تلاوت دی. کیا تھا ان کو مشکل نہیں، حافظ قرآن نہایت قابل. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہم لوگوں کو متاثر فرمائے. زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، سنیے، حضرت خود فرما رہا، ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا سنیے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ انداز ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے. کون سننے والا ہے احمد صاحب؟ اس کے لیے وقت نکالنے والے 10-5 منٹ بھی نہیں. خدا کا کلام، خدا تو دیکھ رہا ہے. ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالی کا کلام ہے. یہ سامنے تفسیر روح معانی ہے. یہ بہت ہی معتبر تفسیر ہے. سب کے سامنے یہ بہت معتبر تفسیر ہے. اس سے میں ان آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں. سامنے رکھتے تھے کتاب، اب اسی میں ہے اطمینان. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے بستیوں نے، یعنی وہاں کے لوگوں نے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی بستیوں نے، یعنی وہاں کے لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے اور ان کے رسولوں کے امر سے سرتابی کی. بستیوں نے کیا مطلب؟ اہل بستی. اس میں لکھا بستیوں نے. من قریت، مطلب یہ کہ قریہ سے مراد اہل قریہ ہے. دیکھیے ان امر ربہا فرما رہے ہیں، کسی حاکم یا چودھری کے حکم سے سرتابی کی خبر نہیں دے رہے ہیں. کسی حاکم یا چودھری کے حکم سے سرتابی کی خبر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے
بلکہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے کہ وہ ان کا خالق و مالک تھا اس کے حکم سے سرکشی اور سرتابی کی، ان کو خطاب ہے، یعنی اس کے امر کا امتثال نہیں کیا، کہ امر کا امتثال 10 تقریر ہے بالکل 1 گھنٹہ بیٹھ جاتے تھے، کرتے ہی چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو واقعی جزائے خیر دے، ہم مجھ سے زیادہ کہتا ہوں، ہم تیز تو نہیں، سب پورا ہوا پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب کیا، اس طرح کی ان کے کسی گناہ کو خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے نہیں چھوڑا، میں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ یہ بھی دیکھیے، ہم تو صرف دوسرا دیکھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ ان کے کسی گناہ کو خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے نہیں چھوڑا، یعنی کسی کو معاف نہیں کیا۔ حکم الحاکمین کا ہر کسی کو ملامت نہیں مارا، ہر قسم کے جوڑنے والا ہے کہ نہیں، بلکہ سب پر عذاب مقرر کیا، اور جب حساب سخت ہوتا ہے تو عذاب بھی سخت ہوتا ہے، اسی طرح دارا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو بڑی سخت سزا دی، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، یعنی ہم نے ان کو بڑی سخت سزا دی۔ سنو، یہ قرآن بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یہ میری کتاب ہے جو حق بات بولتی ہے، خدا کا کلام۔ کتنی تلاوت ہوتی ہے، سوچتا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہا ہے۔ 3 ختم 5 ختم، وہ اچھی ہے، ثواب ملے گا، لیکن مولوی صاحب اللہ نے صرف ترتیل سے پڑھنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا ہے، بلکہ اس کے متخلق ہونے کے لیے بھیجا ہے قرآن۔ کان خلق القرآن، یہی ہے نا حضرت عائشہ، آپ کے خلق قرآن تھا، علم قرآن نہیں ہے، یہ جو علم ہے اس سے وہ متخلق تھے، کوئی کسی کو فکر نہیں۔ عام طور سے اٹھا دیکھ لیجیے، یہی دیکھ لیجیے، معلوم نہیں نا کچھ فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا، غرض انہوں نے اپنے امر کا وبال چکھ لیا۔ امر سے مراد کیا عمل، ان کا انجام جانے خسارہ ہی ہو۔ اس کا انجام کار خسارہ ہی ہوا، نتیجہ خسارہ۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ بڑی غلطی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ ان کا انجام اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بات چکھنے کو فرما رہے ہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا واعوذ بک من مال یکون علی عذابا۔ چکھنے کا لفظ تو حضور نے بھی چکھنے کا لفظ، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے کہ وہ مجھ پر وبال ہو جائے، پناہ مانگ۔
ولد میں وبال فرمایا. تو دیکھیے اس میں جو وہ مجھ پر وبال ہو جائے اولاد، اور ایسے ماں سے جو مجھ پر عذاب ہو جائے. ولد میں وبال فرمایا اور مال میں عذاب. نقطہ ہے جس طرح مال اور آدمی میں فرق ہے، اسی طرح وبال اور عذاب میں بھی فرق ہے. وبال عذاب سے بڑھا ہوا ہے. دیکھیے نقطہ تک میں لکھا ہمیں لکھا ہوا ہے، لیکن میری تھوڑے کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ وہ مجھ پر اولاد سے کہ مجھ پر وبال ہو جائے، اور مال سے جو مجھ پر عذاب ہو جائے. اب دیکھیے ولد میں وبال فرمایا ہے اور مال میں عذاب فرمایا ہے. دوسرا مال اور آدمی میں فرق ہے، اسی طرح وبال اور عذاب میں فرق ہوگا. وبال عذاب سے بڑھا ہوا ہے ولد کے ساتھ وبال کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے وبال ہونے سے اور مال کے عذاب ہونے سے پناہ مانگی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس میں بہت ہی اہمیت ہے، بہت اہمیت. میں پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو جائے، ایسے مال سے جو مجھ پر وبال جو عذاب ہو جائے. معلوم ہوا کہ اس میں بہت ہی اہمیت ہے. کوئی ضرورت تھی اس زمانے تبھی تو 50,000 پہلے کا ہے ہی نہیں. کتنے مال کے عذاب ہونے کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما رہے ہیں. مال کے عذاب ہونے کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں، یہ وبال. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر دے دیجیے، جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. اللہ. پھر ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا عذاب چکھو. قرآن ہے مطابق قرآن میں کیا ہے کچھ پتا نہیں. ہائے کس قدر افسوس اور خسران کی بات ہے کہ جس مال کو مشقت سے کمایا تھا وہی عذاب ہو جائے گا. اس میں تو راحت ہے. مالی کے کیس میں ہے سب. وہی عذاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اسی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، مال کی وجہ سے نافرمانی. اور ان کے احکام سے سرتابی کی. تو جو مال ہمارے قبضے میں تھا، ہمارے کام آتا تھا، دنیا میں نعمت تھا، وہی مال عذاب بڑھ کر آخرت میں مسلط ہو جائے گا. کانا مملوکی فاضح مالکی، یعنی جو ہماری ملک میں تھا وہی ہمارا مالک بن گیا. وہی مالک مارتا ہے نا، اور غلام کو مال تو مملوک غلام تھا. حضرت شیر کانا مملوکی فاضح مالکی، یعنی جو ہماری ملک میں تھا وہ آج ہمارا مالک ہو گیا. آپ لوگوں نے مال کے عذاب کو تو سمجھ لیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، اور اس سے بڑھ کے اولاد ہے، اس لیے اس کے وبال سے پناہ طلب کی. آپ لوگ مال کے عذاب کو تو خود سمجھتے ہیں، وہاں عذاب یہاں پناہ مانگی، اس سے بڑھ کر اولاد، اس لیے اس کے وبال سے وہاں عذاب، اس کے فرق بیان کر رہے ہیں.
آپ لوگ مال کے عذاب کو تو وہ سمجھتے بھی ہوں گے، مگر اولاد کے وبال کی حیثیت کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اولاد کا وبال مال کے عذاب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آدمی دنیا ہی میں پریشان اور مخبوط الحواس اولاد کی نالائقی اور سرکشی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ کوئی بنائے نہیں بنتی، کثرت سے خطوط آتے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کثرت سے خطوط آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم پر وبال ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سنانے لگا بھائی، مال تو بے حس و حرکت ہے، اس کو تم پھینک سکتے ہو، اپنے سے علیحدہ کر سکتے ہو، ان کو جیسے چاہو صرف کر سکتے ہو، مگر اولاد تو بے حس و حرکت نہیں، با اختیار ہے، جو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے۔ مال نہیں آمادہ ہوتا ہے، مال جہاں جاؤ کہیں کرو، یہ اولاد وہ آپ کے مقابلے کے لیے اولاد ہو سکتی ہے۔ علاوہ اس کے آپ کی محبت اور شفقت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں؟ نہ علیحدہ کرنے ہی میں چین ہے اور نہ ساتھ رکھنے ہی میں چین ہے، اور نہ ساتھ رکھنے ہی میں چین اور سکون ہے۔ بس گھر گھر کا آدمی رہتا ہے اور شیر کا مزاق ہوتا ہے۔ نہ تو رونے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، وہ پڑھتے نہ تو رونے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی ہے۔ کون پڑھتا مجھے؟ وہ جانتا بھی نہیں، اس کو لیتا بھی نہیں۔ اب بھی کتابیں بکتی ہیں لیکن ناول بکتی ہیں، خوش بکتی ہیں، یہ کون خریدتا ہے؟ اپنے اوپر وبال، اس کو وبال ہی سمجھتے ہیں، پیسہ خرچ آ رہے ہو ڈانٹے الگ، ڈانٹی رہی ہے۔ نہ تو رونے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، اٹھ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں اس طرح سے عرض فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من ولدی یکون علیہ وبالا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت معرفت ہے، اور اپنی امت کو تعلیم ہے کہ اولاد کے وبال سے پناہ مانگتے رہو جیسے مال کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو۔ سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذاقت وبال امرہ، آ گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں مگر ان کے آنے جانے سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے احکام کو معلوم کر کے عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اس وقت کی بات ہے، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ اللہ کو مانے اور نہ رسول، نہ اللہ کا کہنا مانے اور نہ رسول کا۔ ہم ایسے لوگوں کو لے کر کریں گے کیا؟ ہم اس آنے جانے کو کچھ نہیں سمجھتے، رسم سے زیادہ نہیں سمجھتے، جانتے ہیں کام کہاں سے بگڑا ہے؟ یہاں سے بگڑا ہے کہ واحد لوگ جب اپنے بعد میں زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، چاہے اس میں کام کا ایک آدمی بھی نہ نکلے۔ اس کثرت کو لے کر کرو گے کیا؟ بہت اس کثرت کو لے کر کرو، جبکہ ایک بھی اللہ کے راستے کو نہیں اختیار کرتا۔ میں درمیان میں ایسی باتیں کہتا رہتا ہوں اور یہ سمجھ کر بولتا ہوں، تمہارے حالات کے مطابق کلام کرتا ہوں۔ ایک عالم آئے تھے، ان سے میں نے بیان کیا کہ مسلمانوں کے فلاح کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ایمان و اتباع اختیار کرے۔ اس کو مفصل بیان کیا تھا، ان مولانا صاحب نے اس کو اخبار میں شائع کر دیا۔ ایک عالم نے اس پر حاشیہ تعریف فرمایا کہ تشخیص کے صحت میں کس مسلمان کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ ہم ہی سے دریافت کی جا رہی ہے۔ ہم نے وہی تو عمل ہی کے لیے بیان کیا ہے، بڑی بڑی جگہ میں یہی سوال ہے۔
آج کل جو احکام شرعیہ پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سبب کے بارے میں اختلاف ہو، لیکن میرے نزدیک صحیح اور صواب یہ ہے کہ سبب ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے. ہمارا باطن مریض ہو گیا. کثرت سے ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سرے سے اسلامی ہی کے منکر ہیں. وہ کیا پڑا ہوا شاعر اسلام پر تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ان کا ایمان کہاں رہا؟ تمسخر لکھا ہوا کہ کوئی شخص منبر میں بیٹھا سبھا باندھا، یہ مذاق کے طور کافر ہو جائے گا. صافہ باندھا، یہ کیا مذاق، علماء کی نقل تمسخر کے طور پر مذاق اوپر. تعجب ہے کہ ایمان نہیں ہے پھر بھی مومن کہلاتے ہیں، اللہ والوں کے وعدوں کے منتظر ہیں. بھائی ایمان تو ایک صفت ہے، جب وہ صفت ہی نہیں رہی تو پھر ان کو مومن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ افسوس ہوتی ہے کہ آج کل ایمان کے معنی بھی لوگوں کو معلوم نہیں. ہم در مختار سے ایمان کے معنی بیان کرتے ہیں. ہوا ایل ایمان تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به عن اللہ تعالی مما علم مجیئہ ضرورتا، یعنی ایمان تصدیق کرنا ہے ان تمام امور کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لائے ہیں، وہ ہے ایمان. اور وہ امور ایسے امور ہوں کہ عام طور پر ان کا دین سے ہونا معلوم ہو. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ تصدیق کے معنی قلب کا قبول اور اس کا یقین کرنا ہے. یہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ تصدیق کے معنی قلب کا قبول اور اس کا یقین کرنا ہے ان باتوں کا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا بے ضرورت معلوم ہو. حضور کا دین ہے متعین تفسیر قرآن ہے، قرآن کے متعین جتنے آیات ہیں سب معلوم ہے کہ منزل من اللہ. یعنی عام لوگ بغیر نظر استدلال کے جانتے ہو، جیسے وحدانیت، نبوت، بس جزا، نماز، وضو، اشراب وغیرہ کی حرمت، یہ سب معلوم ہے کہ یہ امور دین ہے. ان میں کسی کو غور و فکر کی حاجت نہیں ہے. جب یہ قبول و یقین ہوگا تب ایمان ہوگا، اور یہی لوگ مومن کہلائیں گے. تو دیکھیے فرما رہے ہیں کہ تمام ضروریات دین کی تصدیق لازم ہے. یہ ایمان ہے. دین کی جتنی ضروری چیزیں اہم مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے، مجھے بنیادی مضمون ہم سب لوگوں کو تجدید ایمان. جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. ایمان کی تجدید رسول فرمانا ہے، ایمان کی تجدید کیا کرو کرنے کی. اس کا معنی یا ایھا آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس کے بارے میں یہی ہے، تجدید کیا کرو. ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرمایا یا ایھا آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا ایمان لاؤ؟ یعنی اس کے اندر پختگی پیدا کرو، اس کے اندر جدت پیدا کرو. اللہ تعالی ان میں سے ایک امر کی بھی تصدیق نہ ہوگی، تردد اور تذبذب ہوگا، تو پھر ایمان کی تعریف اس پر صادق نہ آئے گی. بظاہر زمرہ مومنین میں داخل ہو لیکن حقیقت مومن نہیں ہے، تو بس ایسے لوگ کیا عمل کریں گے اور اسے عمل کا کب مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو فتویٰ شرعی سے کافر ہے، بلکہ اسلام کے لیے کافر مجاہد سے زیادہ خطرناک ہے. بلکہ اسلام کے لیے کافر مجاہد سے زیادہ خطرہ ہے. مجھے حالات معلوم ہے، مجھے ہر قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. ان کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان نہایت ہی ناقص اور ضعیف ہے. اس لیے اگر ایمان قوی اور تصدیق کامل ہوتی تو ضرور اعمال شرعیہ کے پابند ہوتے، آخرت کی فکر ہوتی، اخلاق اسلامی اور نبوی کو اختیار کرتے. جب ایسا نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے وہی شے جو اعمال کی روح اور اصل ہے
اسی میں ذوق پیدا ہو گیا ہے. خود آدمی غور کرے تو اس کو محسوس ہو سکتا ہے کہ ایمان میں قوت ہے یا ذوق ہے. جیسے بدن میں جب ذوق ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ذوق معلوم ہوتا ہے. جب کھا پی لیتا ہے تو قوت محسوس کرتا ہے. قوت کی حالت میں جو جذبہ امنگ رہتی ہے وہ ذوق کی حالت میں نہیں رہتی ہے. اپنے اندر سستی اور طبیعت کوئی بجھی سے پاتا ہے. اسی طرح ایمان جب کبھی ہوتا ہے تو دینی حمیت، ایمانی غیرت، اسلامی جذبہ اپنے اندر پاتا ہے. یہ ہے. اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور جب قوت نہیں رہتی اور ذوق قلب میں آ جاتا ہے تو آخرت پہ ایمان ضعیف، تصدیق کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کا حوصلہ پست اور ہمت ضعیف ہو جاتی ہے. طبیعت اعمال سے کثر کرتی ہے. آج مسلمانوں کو انہی حالات سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوں. پھر بھی ان کو کامل ایمان کہتے ہیں لوگ. یہ تو سری مداہنت ہوگی. کم از کم ان کے حال سے مطلع تو کرتے ہیں. عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذوف ایمان سے نکالے. اور جو میں نے ایمان میں ذوف کو کہا ہے تو اس کہنے میں میں منفرد نہیں ہوں، بلکہ پہلے علماء نے بھی کہا ہے. چنانچہ ملا علی قاری جو زبردست عالم اور صوفی ہیں، میقات میں کے مقدمے میں میقات کی تصنیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسے زمانے کے لوگوں کی ہمتیں قاصر ہو گئی. لکھ رہے عربی میں ہے، اسے زمانے کے لوگوں کی ہمتیں قاصر ہو گئی. تحصیل علوم میں ان کا مجاہدہ خصوصاً فن شریف یعنی حدیث میں ذوف ہو گیا ہے. اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ زمانہ عہد نبی سے 1000 سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، ہو گئی، اصل ماخذ سے دور ہوتا جا رہا ہے. لیکن خود اس لیے کہ زمانہ عہد نبی سے 1000 سے تجاوز کر رہا ہے. علم و عمل کا ذوق باقی رہ گیا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایمان پر ذوق آ گیا ہے. علم و عمل پر صحیح ہے، ایمان میں ذوق آ گیا ہے. اللہ تعالی اپنے دین کے ولی، اپنے نبی کے ناصر ہیں. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مظہری میں اللہ کے ارشاد یہ تحت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا مراد اس سے آخرت میں غلبہ ہے. اور حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کفار حجت میں مسلمانوں پر غافل نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی کہا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کفار کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تحریر فرمایا وَأَمَّا ظُهُورُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلِذُوفِ ایمانِهِمْ. رہا اس وقت کافروں کا غلبہ مسلمانوں پر تو یہ ان کے ذوف ایمان کثرت عصیان کی وجہ سے. پہلے تھا ایمان میں قوت. تو دیکھیے ان حضرات نے ذوف ایمان کے لفظ کو اپنے زمانے کے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے. تو ظاہر کیا ہمارا زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اور زیادہ دور ہو گیا. ایک وجہ یہ بتائی کہ چونکہ حضور کے زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے ایمان میں ہماری کمزوری آ رہی ہے. اس زمانے میں کہا ہے تو اس زمانے میں تو اور دوری ہوگی سینکڑوں سال. چنانچہ ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ایسی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور روز بروز ایمان میں انحطاط ہی نظر آتا ہے. تو اگر ان آثار کو دیکھ کر ذوف ایمان کہہ دیں تو کیا حرج ہے، اور ان کا کون انکار کر سکتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ایسے لوگوں کو ضعیف الایمان قرار دیا ہے. شاہ صاحب بس اس ضلالت کے دور میں ہر شخص کے بس کا نہیں ہے کہ اصلاح کرے. بہت ہی کامل شخص ہونے کی ضرورت ہے جس کی خدمت میں لوگ جائیں اور اسے دین کی باتیں سنیں، جس سے ایمان پیدا ہو. لعنت ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق دے. اور بد اخلاقیاں دور ہوں، اس کی جگہ پہ اخلاص اور تقوی، اللہ تعالیٰ کی محبت آئے. صاحب فیض و قدیر
بر حدیث خیارکم اطولکم اعمالا، تمہارے پیچھے وہ لوگ ہیں جو طویل عمر والے ہوں گے اور اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہوں گے. یہ تحت فرماتے ہیں کہ قالو طویل تحصیل اخلاق کہتے ہیں، یعنی اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کی کثرت اور مرشد کامل کی صحبت سے ہوگی. ایسے لوگ پیدا کیسے ہوں گے؟ اخلاق درست کرو، اللہ کے ذکر کرو. دیکھیے اخلاق حمیدہ کے تحصیل کو ان دونوں ہی چیزوں یعنی کثرت ذکر اور مرشد کامل کی صحبت میں منحصر کر دیا ہے. اور عقلی بات ہے کہ یہ خلق تو قلبی شے ہے، وہ قلب کی صفت ہے، وہ تو کسی صاحب اخلاق حمیدہ ہی سے ملے گی. آپ اخلاق کی کتاب کو دیکھ لیں تو اخلاق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوں گے، مگر افسوس کہ اس وقت کثرت سے لوگ اس کے منکر ہو گئے ہیں. تمام اکابر امت اس کی ضرورت کی اہمیت کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جتنے لوگوں کو باطنی دولتیں ملی ہیں صحبت ہی سے ملی ہیں، مگر آج کل کے لوگوں نے اس کی نفی کر دی ہے. حالانکہ بغیر اس کے کو کچھ ملانا نہیں ہے، مگر انکار کرنے میں کچھ لگتا نہیں ہے. یہ جس چیز کا چاہیں انکار کر دیں، نہ ذکر ہی کرتے ہیں اور نہ صحبت مرشد کامل ہی کو اختیار کرتے ہیں. اس لیے فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے. مگر افسوس کس کا ہے. جامع سخیر میں روایت مذکور ہے، خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی عملکم منطقہ ورغبکم الآخرہ ولو. بہت زبردست حدیث ہے. بیان بھی فرمایا. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں کہ ان کی رویت تم کو اللہ یاد دلا دے. تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کی رویت یعنی دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اور اس کا کلام تمہارے علم میں ذاتی کرے، اور اس کا عمل آخر کی طرف تم کو راغب بنے. اس حدیث کی شرح علامہ عبدالرؤف مناوی نے تفسیر میں جو فیض القدیر کی مختصر ہے بہت نفیس فرمائی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں کہ ان کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلائے، اس لیے کہ جلال الہی کا نور اور کبریائے خداوندی کی ہیبت اور اس کے وقار کا انس اس پر غالب ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب دیکھیں لکھ رہے ہیں، ملا لکھا بہت بڑے محدث ہیں. بس جب کوئی دیکھنے والا اس کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ والے لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر ایمانی صفات پیدا فرمائے اور ایمانی انوار سے ہمارے روز روز کو منور فرما دے. ہے تو لکھ رہے ہوں بھی تفصیل لکھ رہے ہیں، لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ملا علی قاری وغیرہ سناتے تھے واقعہ کتاب دے کر کے ابھی تم میں بہتر وہ لوگ ہیں کہ ان کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلائے، اس لیے کہ جلال الہی کا نور اور کبریائے خداوندی کی ہیبت اور ان کے وقار کا انس ان پر غالب ہوتا ہے. بس جب کوئی دیکھنے والا ان کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ والے ہیں. اس لیے کہ وہ ملکوت کے آثار ان کو دیکھتا ہے. اس وجہ سے ملکوت کے آثار اس پر دیکھتا ہے، یعنی صالح پر. اور اس کا بولنا تمہارے علم کو زیادہ کرتا ہے، کیونکہ میزان بھی اللہ بولتا ہے یا بولنے والوں کی معلوم ہوا کہ بولنے والوں کی دو قسم ہیں. ایک تو وہ لوگ جو کتابوں سے یاد کر کے یا لوگوں کی زبانیں سن کر بولتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ اللہ کی جانب سے حاصل کر کے بولتے ہیں. اور ناطق اول کانوں میں ننگا بغیر لباس کے داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نورانی قلب ہے سے نہیں نکلا ہے، بلکہ ایسے قلب سے نکلا ہے جو کہ حب ریاست، ظلم
ہوتا میں دنیا کی حرص کی وجہ سے تاریک و گندا ہو چکا ہے. نکل رہا ہے وہ بھی یہیں سے، لیکن تاریکی سے ہو گیا. وہ ایمان کے نور سے بولتا ہے، اس سے اس کا اثر ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے مجلس سے کتنے جنازے نکل جاتے تھے، ہے کہ بہت مشہور ہے. لوگوں نے کہا حضرت ایسا مضمونیہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. نرمی بیان کیا، دو تخور بیان کا اچھا بیان کرتا ہوں. بیان کیا اس دن بھی اسی جنازے، اس دن پہلے عذاب کا بیان ہوتا تھا، اس دن رحمت کا بیان فرمایا. تو رحمت کے جوش میں کتنے لوگوں کی جانیں نکل گئی کہ رحمت یاد ہو جائے. اب بہت مشہور ہو گیا ہے، کیونکہ من جانب اللہ وہ بولتا ہے. تو گویا بولنے والوں کی بھی دو قسم ہو گئی. ایک تو وہ لوگ جو کہ کتابوں سے یاد کر کے یا لوگوں کی زبانی سن کر بولتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ اللہ کی جانب سے حاضر کر کے بولتے ہیں. اور ناطق اول کانوں میں ننگا بغیر لباس کے داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نورانی قلب سے نہیں نکلا بلکہ ایسے قلب سے نکلا ہے جو حب ریاست، ظلم و عزت، حطام دنیا کی حرص کی وجہ سے تاریک و گندا ہے. اور دوسرا کانوں میں ایسے لباس میں داخل ہوتا ہے جو ہر حجاب کو اٹھا دیتا ہے. اور وہ اللہ کا نور ہے جو ایسے قلب سے نکلا ہے کہ وہ نور سے پر اور معمور ہے. بس وہ ان لوگوں کے قلوب کو پھاڑ ڈالتا ہے جو گناہوں کے زنگ سے اور شہوات اور حب دنیا کی ظلمت سے آلودہ ہے. نور والا اللہ سب کو توفیق دے. سب ہے نا، توجہ کرنے کی ضرورت سبھی کو ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے کلام میں نورانیت پیدا فرمائے. نورانیت کب ہوگی؟ جب قلب میں نورانیت ہوگی تو کلام میں بھی نورانیت ہوگی. جو گناہوں کے زنگ سے اور شہوات اور حب دنیا کی ظلمت سے آلودہ ہے، تب وہ عمل صالح تک متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے پوری کوشش کرتا ہے. یہ کلمہ نبویہ ہے، اس کی معرفت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. ابن وائن نے کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اے روح اللہ، ہم کن لوگوں کے ساتھ مجالست کریں؟ تو جواب دیا کہ ان لوگوں کی وضاحت کرو جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے. یہ کلمہ نبی ہے جس کی موافقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی. ابن وائنہ نے کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اے روح اللہ، ہم کن لوگوں کے ساتھ مجالست اٹھے بیٹھے؟ تو جواب دیا کہ ان لوگوں کی مجالست کرو جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور ان کی رویت اللہ تعالیٰ کو یاد دلائے. دیکھنا ان کا عمل آخرت کی ترغیب دے. اس کو عسکری ترغیب دیا ہے فائدہ کری. اس حدیث سے اور اس کی شرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کام کرنے کے لیے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے. علم بھی ہو، گفتگو بھی پر نور ہو، سب ہے. اس حدیث سے اس کی شرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کام کرنے کے لیے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور کن کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. سنیے، ایک بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو بیان کرتا ہوں. میں تفریح کے لیے رکشے سے جایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رکشہ چلتا نہیں تھا. پوچھا کہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو چلانے والے نے کہا کہ اس کے پہیوں میں ہوا نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ چلنے کے لیے رکشہ اور رکشے والے کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ہوا کی بھی ضرورت ہے. اگر وہ ہوا نہ رہے تو رکشہ چل ہی نہیں سکتا. بارہ رکشے والا اپنے رکشے کو ایک مخصوص جگہ لے گیا. وہاں ایک آدمی ایک سامان لے کے آیا اور خوب زور زور سے پہیوں میں بھرا. جب بھر گئی تو رکشے والا رکشہ چلانے لگا. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر ہوا کے رکشہ نہیں چل سکتا. ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اس ہوا کو بھر نہیں سکتا. چنانچہ رکشے والا خود نہ بھر سکا، دوسرے کے جانا پڑا. اب اسی بات کر کے آتے تھے مجلس میں، بہت شاندار طریقے بیان کرتے تھے. اسی طرح ایمان اور اتباع کو سمجھو کہ اس کے لیے اہل اللہ کی جگہ ہے، وہاں یہ ہوا بھری جاتی ہے. مگر سنو، رکشہ ہمیشہ محتاج ہوا بھرانے کا غیر سے رہتا ہے. اسی طرح ایمان اور اتباع
اگر کہیں سے مل جاتا ہے تو 7 سالی کے رہتا ہے اور وہ دائم رہتا ہے. مگر سنو، رکشا ہمیشہ محتاج ہوا بھرانے کا غیر سے رہتا ہے. اور اسی طرح ایمان اور اتباع اگر کہیں سے مل جاتا ہے تو وہ 7 سالی کے رہتا ہے اور وہ دائم مقام ہر مرتبہ لے جائے گا. بزرگوں کی صحبت کی ضرورت، اور یہ اس سے کیا ملتا ہے اس کی اچھی مثال ہے، خوب سمجھ لیجیے. شیخ روناری رہ آگاہ کنل با سکون ہم نور ہم رہ کنل. شیخ نورانی راستہ ہی سے آگاہ نہیں کرتا ہے بلکہ کلام کے ساتھ نور بھی ساتھ کرتا ہے. محض باتوں سے کام نہ چلے گا، دل میں نور پیدا کرو، اس سے کام چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محض علم ہی نہیں سکھایا بلکہ ہر صحابی کے قلب کو نور ایمان اور نور عرفان سے منور فرما دیا تھا. اس وجہ سے صحابہ نے کام کیا. اب بھی کام کاج سے کرو، دیکھو ہوتا یہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نور ایمان سے، کہنے والے کو بھی سننے والے کو سب کو ضرورت ہے. شیخ نورانی ذرا آگاہ کنل با سکون ہم نور راہ میں. شیخ نورانی حقانی صرف راستے سے آگاہ نہیں کرتا، وہ راستے کے لیے روشنی بھی دیتا ہے کہ اس روشنی سے اس راستے پہ چل پڑو. علم دین حدیث قرآن یہ نور ہے، نور ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور، سب تو نور ہے ہی مصحف، لیکن روشنی ایسی روشنی ہے کہ سمجھ میں ہے کیسی روشنی ہے. لیکن قلب کی روشنی تو کم ہی ہوتی جا رہی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کتنا بگڑا کتنا بڑا، اس کا احساس نہ سوچتا ہے آدمی. اس وجہ سے اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. جو یہ نور ایمان ہے وہ باقی رہے بلکہ بڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کے توفیق بھی دے، پہلے اس کا یقین دے، اس کی طرف توجہ مرحمت فرمائے. بہت ہی غفلت ہے، تصور بھی نہیں ہے کس وقت ہمارا کیسے کر رہا ہے، کس کام میں گزر رہا ہے. زندگی مستعار پونجی ہے، بس جب تک ہے. بہت دفعہ سنایا بھی اسے، موت تمہارے پیچھے ہے، ہر وقت پیچھے ہے. کچھ لوگوں کی جان نکالنے کے لیے گئی ہے، پھر تمہارے پاس آئے گی، لیکن آج نہیں کر آئے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بصیرت عطا فرمائے اور نور ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اللہم اجعل فی قلبی نوروں فی دمی نوروں فی شعری. اللہ ہمارے قلب میں بھی نور پیدا کر دیے، ہمارے شعر میں، بالوں میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر چلائے، سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب و قبول سے ہم سب لوگوں کو نوازے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ. حضرت کی ہی تعلیم نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث کی یہ تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو اختیار کرنے اور چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ آخرت ہماری سنور جائے اور بن جائے. یہاں کی روشنی کئی دن کی، کئی لمحے کی ہے، وہاں کی روشنی دائم ہے، قائم ہے. جو چیز وہاں کی ہے وہ دائمی ہے، صورت بھی دائمی، پھل بھی دائمی، کمی نہیں ہے بلکہ برقرار، کیونکہ وہ دوام وہاں ہے، خلود وہاں ہے، فنا نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو وہاں کی نعمتوں سے بھی مشرف فرمائے اور ایمان کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مزین فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا